السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 40۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں اور جن میں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ رب العالمین بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جنہیں صرف اس جرم سے اپنے گھروں اور وطن سے نکال دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا سب سے نمایاں مصداق مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہیں کفار قریش نے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان کی جائیدادیں چھین لیں، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی خاطر ظلم برداشت کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ روکتے تو دنیا سے عبادت گاہیں مٹ جاتی۔ چنانچہ صوامع سے مراد راہبوں کی خانقاہیں، بیع سے مراد عیسائیوں کے گرجے، صلوات سے مراد یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور مساجد سے مراد مسلمانوں کی مسجدیں ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جس کے ذریعے ظلم کو روکا جاتا ہے، عبادت کی جگہوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ جہاد کی ایک اہم حکمت بھی یہی چیز کو واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ، مظلوموں کا دفاع، اللہ رب العالمین کی عبادت کے مراکز کی حفاظت، نہ کہ حق زیادتی۔ آخر میں اللہ رب العالمین وعدہ فرماتے ہیں جو لوگ اس کے دین کی مدد کریں گے اللہ رب العالمین ضرور ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ بے حد طاقت والا اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی عملی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں بدر، فتح مکہ اور دیگر مواقع پر عظیم نصرت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ رب العالمین بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سچے مومنوں کو اقتدار ملتا ہے تو وہ صرف خود نیک نہیں بنتے بلکہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، خود نماز قائم کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، خود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح وہ نیکی پر خود عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، اور برائی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ دین کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ پورے معاشرے میں خیر عدل اللہ رب العالمین کی اطاعت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قوم نوح وعاد وثمود، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود جھٹلا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مکہ کے کفار آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود شامل ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ طویل مدت تک دعوت حق کو رد اس نے کیا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے طوفان سے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو سخت آندھی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا تو زبردست چیخ اور زلزلے سے تباہ کر دی گئی۔ تو جن جن قوموں نے اللہ رب العالمین اور ان کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، تو وہ کبھی بھی انہوں نے فلاح نہیں پائی بلکہ عذاب کا مزہ چکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔